وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کے بعد ہم سوالات کے سیشن کی طرف جائیں گے۔ ساتھیوں، یہ جو ڈاکٹر مہرن بلوچ صاحبہ کو کل ریاستی اداروں نے کراچی ایئرپورٹ پر روکا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس پر افسوس کا اظہار کرتی ہے اور اسے انتہائی تشویش ہے کہ کل جب ڈاکٹر مہرن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو اس وقت ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ڈاکٹر مہرن صاحبہ کا نام ECL میں تھا تو انہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں انفارم کیا؟ آپ انہیں پہلے انفارم کرتے تو شاید وہ ایئرپورٹ نہ جاتی، وہ کورٹ سے رجوع کرتی اور اپنا قصور پوچھتی اور اسے ڈیفینڈ کرتی، لیکن ریاست نے ماضی کی طرح ڈاکٹر مہرن کو اس وجہ سے ایئرپورٹ آنے دیا کہ وہ ایئرپورٹ پر ان کی تذلیل کر سکیں، بالکل اسی طرح کہ ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں جبران ناصر کے ساتھ جو کیا، سمیع الدین محمد بلوچ صاحبہ کے ساتھ جو کیا اور دیگر انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ریاست کرتی چلی آ رہی ہے۔ دیکھیے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان اور اس ملک کے دیگر علاقے کہ جہاں پر اس وقت بہت بری صورتحال ہے، اس کا حل سیاسی طور پر نکلنا چاہیے اور اس کا حل سیاسی جماعتوں کو نکالنا چاہیے، نہ کہ جنگی اسلحے کے ذریعے، نہ کہ تشدد کے ذریعے۔ ساتھیوں، آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 ڈاکٹر مہرن بلوچ کو، سمیع الدین محمد بلوچ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ آزادی سے کسی بھی ملک میں جائیں، اس ملک کو چھوڑیں اور جب چاہیں اس ملک میں واپس آئیں۔ ریاست نے ان سے یہ آئینی حق چھینا۔ دوستو، ریاست نے خوف محسوس کیا کہ ڈاکٹر مہرن جس پلیٹ فارم پہ جا رہی ہیں وہاں وہ بات کریں گی، یعنی انہوں نے ان کا آئین کا آرٹیکل 19 کے تحت ان کے اظہار رائے کی آزادی کا حق بھی چھینا۔ ڈاکٹر مہرن اور سمیع الدین محمد بلوچ کی گاڑی کو جب روکا گیا تو ریاست نے دراصل آئین کو پامال کیا، قانون کو پامال کیا، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا۔ اس نے جب ان لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک بار پھر ان اداروں نے کہ جن کے ذمہ آئین اور قانون کی پاسداری تھی، آئین اور قانون پر عمل درآمد کرانا تھا، انہوں نے آئین کو پامال کیا، قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور چادر و چار دیواری کے اس حق کو بھی انہوں نے پامال کیا۔ ساتھیوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ بھی اور خصوصاً ریاست بھی کسی بھی چیز کا حل جو ہے وہ عدم تشدد سے، برداشت سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ریاست اور ریاستی ادارے اس وقت جس صورتحال میں ہیں ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہم ہر روز یا ہر دوسرے روز کسی نہ کسی واقعے میں دیکھتے ہیں، جب لوگوں کو جبری اغوا کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی تشدد زدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں، جب یہ ریاست اور کچھ نہیں کر سکتی تو ان سے ان کے سیاسی حقوق چھین لیتی ہے، جیسے کہ PTM کا، جیسے کہ PTI کا۔ دیکھیے، ریاست ایسے نہیں چل سکتی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج یہ نوجوان لڑکیاں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں،
یہ عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہیں، کیونکہ گزشتہ 14-15 سالوں سے ہم انہیں جانتے ہیں کہ ان کی یہ نوجوان زندگی سڑکوں پر پریس کلبز کے باہر گزری، کبھی بھی انہوں نے تشدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ ان لڑکیوں نے ہمیشہ بات سیاسی رکھی، آئینی رکھی، قانونی رکھی، لیکن جب ان پر اور ان کے ساتھیوں پر تشدد ہوا تو ہم سمجھتے ہیں ریاست نے اور ریاستی اداروں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیے۔ بہت کلیئر ہے، دیکھیے یہ لکیر بہت باریک سی ہے، یہ لوگ آپ کے گلوں میں ہار نہیں ڈالیں گے کہ جن کے بچوں کو آپ اغوا کر لیتے ہیں، یہ معصوم بچے جوان ہو کے آپ کے گانے نہیں گائیں گے کہ جن کے باپ بھائیوں کو آپ اٹھا کے لے گئے اور پھر ان کی لاشیں ملی اور کچھ کی تو آج تک 15-20 سالوں سے کچھ نہیں پتا۔ یہ بہت باریک لائن ہے ان پہاڑوں کے درمیان اور ان سیاسی لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان کہ جن کو آپ اپنا دشمن گردانتے ہیں، لیکن یہ آج آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ بلوچ آج آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ نوجوان پشتون آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ سندھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ لیکن دیکھیے ایسا نہ ہو کہ یہ وقت دور نکل جائے۔ آج جو پوری بلوچ قوم مارنگ بلوچ کو سنتی ہے، آج جو پوری پشتون قوم پشتون کو سنتی ہے، منظور کو، آج جو یہاں پر سندھ میں سندھ کی بیٹیاں اس عدم تشدد اور رواداری کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، ریاستی تشدد کے خلاف بات کر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے یہ نکل جائے۔ یہ بول آپ کی کورٹ میں ہے، یعنی ریاست کی کورٹ میں ہے، یہ ریاستی اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم تمام شہری اس کا انتظار کریں گے کہ ریاست اس کا جواب کیسے دیتی ہے، یہ سیاسی جماعتیں اس کا جواب کیسے دیتی ہیں۔ یہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یہ میرے خیال میں جس طرح سمیع پچھلی چوتھی پیشی سے ہائی کورٹ جا رہی ہے، جس طرح اس نے ڈاکٹر مہارنگ نے کہا کہ اسے بھی یقین ہے کہ نہ تو اس کا پاسپورٹ یہ واپس کریں گے نہ یہ FIR کاٹیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ ساتھی آخری وقت تک جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ ہم یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس طرح کی تمام تحریکوں کے ساتھ جو عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ببانگے دہر دیں گے۔ یہ ہمارا بھی آئینی حق ہے اور یہ ان تمام شہریوں کا بھی آئینی حق ہے۔ بہت شکریہ۔